بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ نہیں معلوم ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ جیسے کہ ایپل کھائے اور ایپل کو خون کا دھبا لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، کسی نے جونک لگوائی۔ جونک بولے تو ایک اکثر گاؤں میں کیڑے جاتے ہیں، لمبا کیڑا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے پیر ہوتے ہیں، براؤن کلر کا، اس کو جونک بولتے ہیں۔ اکثر لوگ لگواتے ہیں اس کو کیونکہ وہ خراب خون چوس لیتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے۔ کسی نے جونک لگوائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دے تو خون بہہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور جو اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ مچھر مکھی کھٹمل میں اگر جونک میں نکل گیا جونک کے کاٹنے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ غالباً ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا، مچھر مکھی کھٹمل میں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا پھنسی نہ معلوم ہوتی ہو، بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ اسی طرح اگر ناک سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کان ہو یا ناک ہو یا آنکھ ہو، دکھا، تکلیف ہوئی اور اس کے ساتھ پانی نکلا تو وضو ٹوٹتا، اگر نہیں دکھا نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر بھر منہ قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، یعنی بھر منہ مطلب ہم روکنے سے بھی نہیں روکی، اور بھر منہ قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ بہت باریکی سے سمجھنے کا ہے۔ تھوڑی سی قے ہوئی، نارملی یہ متلی ہو کے تھوڑی سی قے منہ میں سے نکلتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنی زیادہ ہوئی کہ ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے بھی تو منہ سے نکل کے بہہ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بھر منہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نیرا بلغم گرے، نیرا بلغم مطلب صرف بلغم، تو وضو نہیں جائے گا، چاہے جتنا ہو، بھر منہ ہو یا نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ اور اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، بھر منہ ہو یا نہ ہو، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے گرے اور بھر منہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ، اگر تھوڑے تھوڑے کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ ہوتی تو بھر منہ ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور جی اچھا ہو گیا، پھر دوہرا کر متلی شروع ہوئی اور تھوڑا سی قے ہو گئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی اور تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کے قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بات کیسی سمجھنی چاہیے، اب ہم کو قے ہوئی، تھوڑی ہوئی، ابھی متلی ختم نہیں ہوئی، پھر تھوڑی ہوئی، پھر متلی ختم نہیں ہوئی، اسی 3 یا 4 بار قے ہوئی، متلی باقی رہی، متلی ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہی متلی سے ہوئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی قے ہوئی، متلی آئی تھی، پوری متلی چلی گئی، پھر بعد میں پھر متلی ہوئی، پھر قے ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتی تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ سجدے میں گہری نیند لگ جاتی، اور لیٹے لیٹے جو سوتے وہ بھی گہری لگتی، لیکن ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم ہوش میں رہتے، ہم کو چھونکا ہو سکتا لیکن نیند نہیں لگ سکتی، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن لیٹے اور سجدے میں سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ مسئلہ، بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑی، تو اگر گر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا،
اور جو گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھی جھومتی رہی گری نہیں تب بھی وضو نہیں گیا، کیونکہ انسان تبھی گرتا ہے تب وہ ہوش میں نہیں ہوتا، اور تب وہ ہوش باقی رہتا ہے تب وہ گرتا تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان مسئلوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھیے، عمل کیجیے۔ شاید آپ لوگوں کو یہ مسئلے لگ رہے ہیں یہ کیا سننا، لیکن ویسی بات نہیں ہے ناظرین۔ یہ تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، بچے اور بچیوں سے گزارش ہے، یہ باتوں کو باریکی سے سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، نیکی کمائیے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، آگے پہنچائیے گا زیادہ سے زیادہ۔ جزاک اللہ خیر۔